ٹیررسٹ واچ لسٹ یعنی دہشت گردوں کی نگرانی کی فہرست میں کسی کا نام آنا اس کی زندگی الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ نہ صرف اس کی نگرانی کی جاتی ہے بلکہ اس کا نتیجہ سفری پابندیوں، محدود سفر اور سفر کی صورت میں امریکہ نہ لوٹ پانے اور ملازمت کھو بیٹھنے تک کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ 29 لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے حال ہی میں امریکی واچ لسٹنگ نظام کو وفاقی عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ شہری حقوق کے وکیل حسن شبلی اس کیس میں مدعی ہیں۔ مجھے بارڈر پر گھنٹوں روکا گیا ہے، ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں، میرے مذہبی عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نتیجے میں نے اپنی فلائٹس مس کی ہیں اور یہ میرے لیے بے عزتی اور صدمے کا باعث بنا ہے۔ ٹیررسٹ اسکریننگ ڈیٹا بیس یا واچ لسٹ FBI اکٹھا کرتی ہے۔ جون 2016 تک اس فہرست میں 18,77,133 افراد شامل ہو چکے تھے۔ امریکی مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی نمایاں تنظیم کیئر سے منسلک وکیل لینا مصری کی رائے میں اس لسٹ سے مسلمان زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں دائر ہونے والے مقدموں کا جائزہ لیں تو مقدمہ کرنے والے تمام ہی مسلمان ہیں۔ تاہم امریکی عوامی نمائندوں کی ایک بڑی تعداد اس واچ لسٹ کو امریکی سلامتی کے لیے اہم سمجھتی ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ ہو رہی ہے، انتہا پسند عالمی دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے امریکنز اور ہمارے اتحادیوں کو قتل کیا۔ ہمیں چوکس رہ کر دہشت گردی سے پہلے ہی اسے روکنا ہوگا۔ نگرانی کی اس فہرست کو صدر بش کے زمانے میں ترتیب دینا شروع کیا گیا اور پھر صدر اوباما کے دور میں اس فہرست کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے بائیو میٹرک، ظاہری اوصاف وغیرہ جیسے طریقوں کے ساتھ فہرست کے معیار کو مزید وسیع کیا گیا۔ سول رائٹس کے ماہرین کے مطابق جہاں اس لسٹ میں نام شامل کرنے کے لیے حکومت کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا، وہیں اس لسٹ سے نام نکلوانے کا کوئی معلوم طریقہ کار نہیں، اور یہ کہ فہرست میں نام شامل ہونے والے کو اس وقت تک جب تک کہ اسے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا نام دہشت گردوں کی نگرانی کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ جہاں انسانی حقوق کے ادارے اور سول رائٹس گروپس اس خفیہ فہرست اور اس کے خفیہ معیار پر تنقید کرتے آئے ہیں، وہی کچھ امریکی قانون سازوں کو بھی اس پر تشویش رہی ہے۔ اس لسٹ کے ساتھ بہت سے مسائل رہے ہیں، کبھی لوگوں کے نام غلطی سے بھی اس پر چلے جاتے ہیں۔ مثلا سینیٹر ٹیڈ کینیڈی کا نام ایک دفعہ نگرانی کی اس فہرست میں چلا گیا تھا، تو ہمیں بہت احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر اسے لینا ہوگا۔ اس کا ذکر مرحوم سینیٹر ٹیڈ کینیڈی نے ایک سماعت کے دوران بھی کیا۔ ایسا 3 اور بار ہوا، جس کے بعد سیکرٹری رج نے مجھ سے معافی مانگی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس فہرست سے اپنا نام نکلوانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اگر عدالت کسی کو بری بھی کر دے اس کا نام فہرست پر پھر بھی رہتا ہے اور اسے نکالنے کا اختیار صرف FBI کو ہے۔ حسن شبلی اور ان جیسے بہت سی جن کی زندگیاں اس فہرست کے نظام سے متاثر ہوئیں امید کرتے ہیں کہ الیگزینڈریا کی یہ فیڈرل کورٹ دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست کے اس نظام کو غیر آئینی قرار دے گی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔